لگائی ہے. آپ نے فرمایا لا ادوا، یہ متعدی بیماریوں کا نظریہ بھی چھوڑ دیجئے. مجھے فلاں بندہ مل گیا تو مجھے بیماری لگ گئی، فلاں بندے کی وجہ سے مجھے یہ ہو گیا، فلاں شخص کی وجہ سے یہ ہو گیا. آپ نے فرمایا لا ادوا، یہ نہ کہا کرو فلانے کی وجہ سے یہ ہو گیا، بلکہ ایمان رکھو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. میری قسمت میں جو دکھ لکھا تھا، میری قسمت میں جو بیماری لکھی تھی، یہ کسی انسان کی وجہ سے نہیں، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، فرشتہ آ کر اس کی قسمت لکھ دیتا ہے، قلم خشک ہو گئے، صحیفے لپیٹ دیے گئے، قسمتیں لکھی جا چکی ہیں. اس لیے کسی بندے کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ، بلکہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو. آپ نے فرمایا لا عدوا ولا طیارہ، بدشگونیاں نہ لیا کرو. زمانے جہالت میں لوگ پرندہ چھوڑتے تھے، دائیں جانب گیا تو کام کر لو، بائیں جانب گیا تو کام نہ کرو. فرمایا یہ بدشگونیاں نہ لیا کرو. سویرے سویرے گھر کے اوپر کوا بول پڑا تو چھوڑو جی آج کام پہ نہیں جاتے، مرغ نے اذان دی تو آج کام پہ جاتے ہیں. فرمایا یہ بدشگونیاں میرے نبی نے فرمایا مت لیا کرو، قسمتوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. ایک آدمی کسی دور میں کاروبار کے لیے نکلا، کوئی منڈی کے اوپر کوئی سامان باہر سے اس وقت قافلے آتے تھے نا، کوئی کپڑا یا کوئی دیگر سامان آیا ہوا تھا. گھر سے نکلنے لگا تو ادھر سے بلی نے راستہ کاٹ لیا، بلی آگے آ گئی یا کوا بول پڑا. اس نے کہا آج نہیں جاتے کل چلے جائیں گے، کیونکہ آج تو مسئلہ ہے، کیونکہ بلی راستے میں کالی آ گئی ہے. اس دن وہ نہ گیا، اگلے دن گیا تو منڈی میں سارا سامان ہی ختم ہو گیا. اور اگر شکر ہے بلی کے اوپر یقین کر لیا، پورے سال کا خسارہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی کل آتے نا، تو کل تو سامان تھا آج تو ختم ہو گیا. اس وقت تو سالانہ قافلے آتے تھے، وہ محروم رہ گیا. یہ جہالت کی وجہ سے محروم رہا ہے. اس نے اپنا جو عمل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا ہے. آپ نے واضح فرمایا لا طیارہ، یہ پرندوں میں سے بدشگونیاں لینا اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ولا حاما، حاما کہتے ہیں الو کا بیٹھ جانا دیوار کے اوپر. اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفیشن ذکر کیا کیونکہ لوگوں کا نظریہ تھا بس الو بیٹھ جائے نا تو حالات خراب ہو جاتے ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں. ایک بندہ تھا بیچارہ غریب سا میری طرح، مکان کوئی کچا سا تھا، اوپر الو آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یار یہ ایسا نہ ہو کہ مکان گر نہ جائے، تو میں مکان کو سامان کو یہاں سے شفٹ کر لوں. اس نے سامان شفٹ کر لیا. مہینے بعد برسات کا موسم آیا، بارشیں خوب برسی، مکان کی چھت گر گئی. وہ بڑا خوش ہو رہا ہے، کہتا ہے شکر ہے میں نے سامان شفٹ کیا، الو بیٹھا تھا نا اس لیے چھت گری ہے. کسی سیانے بندے نے اس کو بات سمجھائی، تو سامان شفٹ کرنے کے بجائے چھت کی مرمت کر لیتا نا تو شاید یہ حادثہ نہ پیش آتا. یہ توہمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خاتمہ کیا ہے. فرمایا یہ پرندوں کی بولیوں سے تم قسمتیں لے کر بیٹھ گئے ہو اور پریشان ہو کر بیٹھ گئے ہو کہ میری قسمت، پرندے کو کیا پتا تیری قسمت کا. وہ سڑک کے کنارے ابھی تو پھر کچھ کم ہو گیا الحمدللہ، وہ طوطا بیٹھا رکھ کے بندہ بیٹھا ہوتا تھا، طوطا فال نکالتا ہے جی، اور وہ طوطے سے قسمت معلوم کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی ان ساری باتوں کی تردید فرمائی ہے، ایک لفظ کے ساتھ فرمائی ہے، فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کے بارے میں جتنی باتیں مشہور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا لا سفر، سفر کے بارے میں کوئی بات اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں. سفر کے مہینے میں بلائیں اتر آتی ہیں. یہ تو یہاں ترامبی کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا اب 20,000 بلائیں آتی ہیں، اتر کے آتی ہیں. میں نے کہا اتر کے کہاں سے آتی ہیں، پہلے وہ کہاں رہتی تھی؟ نعوذ باللہ، آپ کا یہ خیال ہے کہ آسمان سے اتر کے زمین پہ آتی ہیں؟ نعوذ باللہ، کہاں سے اتر آئی ہیں؟ چھت پہ تھی،
درخت پہ تھی، آسمان پہ تھی، کہاں تھی بلائیں جو اتر آئی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ جاہلانہ نظریے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا سفر، کوئی سفر کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں یہ کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ اصل یہ تصور بنا کہاں سے؟ اب وقت بھی نہیں ہوتا کہ بندہ تفصیل سے بات کرے۔ یہ سفر سے پچھلے جو 3 مہینے ہیں نا، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ محرم حرمت والا، اس سے پیچھے ذوالحجہ حرمت والا، اس سے پیچھے ذوالقعدہ حرمت والا، یہ 3 مہینے حرمت والے تھے۔ ان 3 حرمت والے مہینوں میں مسلسل عرب کے اندر جنگ بندی تھی، لوگوں نے جنگیں روک دی تھی، وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ جو ہی یہ 3 مہینے ختم ہوئے، آگے آیا سفر کا مہینہ۔ سفر کا معنی خالی ہو جانا، پھر گھروں کو خالی کیا، تلواریں اٹھا کے لڑائی کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے جی، دیکھو گھر پھر خالی ہو گئے ہیں، پھر لاشیں آنا شروع ہو گئی ہیں، پھر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے سفر کے مہینے نے تو تمہیں نہیں کہا نا کہ جا کے لڑائیاں کرو، لڑائی خود کرتے ہو اور بدنام اللہ کے مہینے کو کرتے ہو۔ جس اللہ تعالیٰ نے محرم کا مہینہ بنایا ہے، سفر کا مہینہ بھی اسی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اب ایک بزرگ ہمارے گزرے ہیں شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں، انہی نصیحتوں میں ایک یہ بھی نصیحت ہے بھائی رات کے وقت جھاڑو نہ دیا کرو۔ وہ خاص کر دکانداروں کو اور وہ بھی سونے کے کام کرنے والے سونار کو نصیحت کرتے ہیں کہ جھاڑو نہ دیا کرو۔ کیوں؟ یہ اتنی لائٹیں تو پہلے دور میں نہیں تھی نا، اندھیرا ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے ذرات سونے کے گر جاتے ہیں، کوئی اور چیز گر گئی ہے، آپ نے اندھیرے میں جھاڑو دیا، وہ چیز آپ کی باہر چلی گئی۔ اس کو لوگوں نے شرعی مسئلہ بنا لیا، اس کو کیا بنا لیا؟ شرعی مسئلہ۔ اور جی رات کے وقت شریعت نے منع کیا ہے کہ جھاڑو نہ دے، شریعت نے منع نہیں کیا، روشنی ہو، لائٹ لگی ہو، بے شک جھاڑو دے ہو، لیکن یہ اندھیرے کے اندر انہوں نے ایک نصیحت کے طور پہ کہا، جیسے کوئی بندہ کہتا ہے بیٹا دھیان کرنا، روڈ کی طرف نہ جاؤ۔ اب یہ شریعت کا مسئلہ تھوڑا ہی بن گیا، تو اس کو شریعت کا مسئلہ بنا لیا۔ بعض لوگوں نے عجیب و غریب نظریات بنایا، یہ آنکھ پھڑا رہی ہے، یہ جناب یہ ہاتھ پہ خارش ہو رہی ہے۔ بلکہ یہاں پہ ایک لطیفہ بھی ہے، ایک بندہ کسی کے پاس گیا، اس نے کہا جی میرے یہ دائیں ہاتھ پہ نا کھجلی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یہ مسلسل کھجلی جو ہے نا یہ نشانی ہے اس بات کی کہ تیرے پاس بہت پیسے آئیں گے۔ اگلے دن کا اس کا جی بائیں ہاتھ پہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو پیسے گنے نہیں جائیں گے، اتنے زیادہ آئیں گے۔ تیسرے دن کیا؟ انہوں نے کہا جی سجے پیر سے بھی کھرک شروع ہو گئی۔ اس نے کہا پھر تو سفر ہوں گے، کاروباری سفر۔ اگلے دن کیا؟ اس نے کہا کھبے پیر سے بھی شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، کسی ڈاکٹر کو چیک کرا، تجھے خارش کی بیماری لگی ہوئی ہے، جسم پہ ادھر ادھر خارش ہو رہی ہے، تم سمجھ رہا ہے قسمتیں بدل رہی ہیں۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ جہالت کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں میں تاثیر نہیں ہے، قسمتیں میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ آخری اور ایک ضروری بات عرض کرتا ہوں، ہاتھ میں کڑا پہننا، اس کے پیچھے مختلف نظریات ہیں۔ ایک مشہور نظریہ سکھوں کا ہے، ان کی 5 چیزیں ہیں جن میں بال نہ کٹوانا، چھوٹی کنگھی ادھر جوڑے میں رکھتے ہیں وہ، اور ان میں ایک کڑا بھی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کڑا گول ہے، دنیا بھی گول ہے، اور کڑے کی ابتدا انتہا نہیں ہے، قدرت کی ابتدا انتہا بھی نہیں ہے، اس لیے یہ کڑا ہونا چاہیے تاکہ قدرت جو ہے نا وہ یاد رہے۔ بعض سکھوں نے یہ کہا کہ کڑا دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ انسان کہیں ہاتھ اٹھائے تو یہ دیکھ کر یاد ہے کہ وہ میں نے ظلم نہیں کرنا، یہ ان کا تصور تھا۔ ہم نے بھی یہ پہننا شروع کر دیا، ہم نے بھی یہ پہننا شروع کر دیا۔ پھر بعض دفعہ کڑا کی بجائے کالا دھاگا باندھنا شروع کر دیا۔ یہ کالا دھاگا کیوں باندھتے ہیں جی؟ کہتا ہے جی نظر بد اس سے اثر نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا ہوا گاڑی کے ساتھ کالا کپڑا باندھ لیا، مکان کے اوپر کالا جناب چادر لٹکا دی، اور ہاتھ کے اندر کالا دھاگا پہن دیا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کدھر گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سمجھائی تھی وہ کہاں گئے؟ جو قرآن نے بتایا وہ کدھر گیا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھ، اور نظر بد سے بچانے والا کون ہے بولو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ۔ ہم نے وہ کام نہ کیا،
گاڑی کے اوپر ماشاءاللہ بھی لکھ لیا، ساتھ جوتا بھی لٹکا لیا، اور کچھ فرق ماشاءاللہ سے پڑ جائے گا، کچھ جوتے سے پڑ جائے گا، کچھ ماشاءاللہ سے ہو جائے گا، کچھ کالے دھاگے سے ہو جائے گا۔ ہماری مائیں بہنیں چھوٹے بچوں کو یہاں سرمے کا نشان لگا دیتی ہیں، کچھ نہ کچھ کالک ہونی چاہیے تاکہ نظر بد سے بچ جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا نام لے کر فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مومن آدمی بھروسہ کس کی ذات پہ رکھتا ہے؟ بھروسہ اس کی ذات پہ رکھ جو بھڑکتے آگ کے شعلوں میں ابراہیم کی حفاظت کرتا ہے، چھری کے نیچے اسماعیل کو بچاتا ہے، جو یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یتیم کو پوری کائنات کا امام بنا دیتا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی یا بری تقدیر سب کس کی طرف سے ہے جی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔